آیا؟ وہی مصطفیٰ جان رحمت کہ آپ آئے، باہر آئی اور آپ آئے تو اعلان کر دیا آپ نے اعلان کر دیا کہ بیٹی ہوئی ہے، کسی صحابی رسول کے گھر بیٹی ہوئی، آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے تیرے گھر رحمت آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹی کو اللہ کی رحمت بنا دیا۔ بیٹا تو نعمت ہے لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پہ خوش ہوتا ہے نا تو اسے بیٹی دیتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت بن گئی۔ ہم عورتوں نے تو سب سے زیادہ عید میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے۔ اور جشن کیوں نہ منائے بھائی؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جشن کیوں مناتے ہو، یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ صحاباؤں نے نکالا تھا کیا؟ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت جب حضور پاک دنیا میں تشریف لائے تو مکہ معظمہ میں کون سا جلوس نکلا تھا اور کون سی ایسی جھنڈے لگائے گئے تھے اور خوشی منائی گئی تھی؟ ایسے سوال اللہ اکبر کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب حضور پاک دنیا میں آئے تو یہ تو بتائیں نا کہ اس وقت مسلمان کون تھا؟ آپ کے دادا حضرت اور آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو وہاں کوئی اور مسلمان تھا نہیں۔ تو بھی خوشی کون مناتا ہے؟ اور خوشی تو مسلمان ہی مناتے ہیں نا، جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی مناتے ہیں، جو سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہی مناتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ تو سبھی نے خوشیاں منائی، اور ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو تھا وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جو نور محمدی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، نور محمدی کو جو چمک رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کروایا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ملعون ہو گیا، اور اس تاریخ سے وہ انسان کا آدم علیہ السلام کے اولادوں کا دشمن بن گیا۔ اور وہ دشمن بن کے کیا کر رہا ہے؟ وہ نبی کا دشمن تھا، آلریڈی جنت میں تھا نا، پہلے سے جنت میں تھا، اور فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ 6 کروڑ برس تک اس نے زمین کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ توحید والا تھا نا، اللہ کو مانتا تھا نا، لیکن بس اللہ کی نافرمانی بھی کی، اور کس لیے کی کہ ایک نبی کی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اکڑ گیا اس لیے اکھڑ گیا۔ جو اکڑ جاتا ہے نا وہ اکھڑ جاتا ہے، جس میں انا بھری ہوتی ہے نا وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے، شیطان کا ہم سفر ہوتا ہے۔ حضور کے ماننے والے تو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں اپنے آپ کو میں نہیں ہوتی۔ میں کرنے والا تو صرف بکری ہوتی ہے، میں کرتے رہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں میں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو یا اللہ تو ہی تو ہے، تیری اتنی بڑی کائنات میں میرا کیا وجود ہے اللہ، ایک ذرہ بھی تو نہیں ہے۔ اور مٹی میں مل جانے والی ہماری اوقات، ہماری کیا اوقات اور بساط ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضور آئے اور بہار آئی، حضور آئے اور ہم رحمت بن گئی، حضور آئے تو ہم اللہ کی بندیاں بن گئی، حضور آئے تو ہم حضور پاک کی امتی بن گئی۔ یہی فخر کی بات ہے بس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کہاں وجود، کہاں بڑے چاہے کتنی بڑی ملکہ ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہو، بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے اور مٹی میں مل گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کا ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے، کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ جو ہے نا، یہ بڑی گہرائیوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ کہتے کیوں، کس نے منایا تھا بھائی، کس نے منایا تھا؟ یہ تو دیکھو اس وقت آپ کی آنکھیں تھوڑی تھی دیکھنے کی، جیسی حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا میں جلوہ آوری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے نا، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار نے 3 جھنڈے نصب کیے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر۔ کعبۃ اللہ خود آپ کی محبت میں جھک گیا تھا۔ وہ دیکھنے کی آنکھیں، اور جو جس کو پڑھے اور جو سمجھے وہ نہ۔ ہاں رہا سوال جلوس نکالنے کا، جلوس نہیں نکلا تھا، لیکن جب کوئی مسلمان بھی تو وہاں نہیں تھا،
جو جلوس کون نکالتا؟ لیکن جلوس نکلا، جو ہم سنی جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے پھہراتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا. اور جو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا. کب ہوا؟ جب لوگ مسلمان بن گئے اور جب مدینہ منورہ میرے آقا ہجرت کر کے پہنچے. اور ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو ایک صحابی رسول 70 جب صحابی نہیں تھے وہ کافروں کی جانب سے 70 لوگوں کو لے کر حضور پاک کو روکنے کے لیے مدینہ میں داخل نہ ہو، اس لیے وہاں پر آپ حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے. لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لیں. تو وہ تو کافر تھے اس وقت. زمین نے پکڑ لیا، پھر کہا کہ معافی چاہتا ہوں، پھر آقا نے چھوڑنے کا حکم دیا. پھر حملے پہ آمادہ ہوئے، پھر آقا نے زمین کو حکم دیا پکڑ لو. ایسا 3 مرتبہ ہوا. اب وہ جو کافر تھے اس وقت بعد میں صحابی رسول بن گئے. وہ سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ صحیح میں اللہ کے رسول ہے، کہ زمین بھی ان کا حکم مانتی ہے، زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے. پھر وہ فوراً قدموں میں گرے اور کہا کہ مجھے مسلمان بنائے، اور اب میں اور میرے 70 جو ساتھی آئے وہ سب آپ کا کلمہ پڑھنے والے بن جائے، سب کو آپ بیعت کرا لیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم جب مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے تو وہ 70 صحابہ کرام بن گئے جو حملہ کرنے آئے تھے. اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کچھ صحابہ کرام تھے. اور جب مدینے میں انٹری ہوئی نا تو مدینے میں ایسا استقبال ہوا کہ ننھی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر ڈف بجاتی تھی کہ طلع البدر علینا. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. ایسا اس طریقے سے ایک جلوس کے مانند آپ نے مدینہ منورہ میں انٹری کی. آپ کا ایسا استقبال ہوا. عورتیں بچے چھتوں پر چڑھ کر اور دور دور تک کتنے گھنٹوں سے آپ کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے تھے کہ وہ دیکھو چاند بادلوں میں سے نکل چکا ہے. بدر مطلب چاند. تو یہ جلوس نکلا نا، وہ جلوس ہم لوگ نکالتے ہیں. تو جلوس نکالنے میں جو محبت کرتا ہے وہ نکالتا ہے. جھنڈے وہ لگاتا ہے جو محبت کرتا ہے. محبت تو کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. بھائی محبت کو مرے دل سے محبت کرنا اور مرے دل سے حضور کی محبت کو پہ کیا جائے مر جائے، دل و جان سے مر جائے، اپنی جان پیش کر دے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہ حضور پاک میری تو ساری بہاریں آپ سے، میری جان آپ، دل آپ، دھڑکن آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور محبت دیکھیں نا کیسی. احد کے غزوہ احد میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں خبر اڑ گئی، آپ کے دندان شہید ہوئے، اور خبر گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے. افواہ اڑی. ایک صحابی رسول تھی، ان کے اس احد کے جنگ میں ان کا باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، چاروں عظیم رشتے، نزدیکی رشتے، باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، 4 حضور پاک کے ساتھ میں احد کی جنگ میں تھے. اور یہ صحابی رسول نے ان چاروں کی فکر نہیں پوچھی، بس خبر ملی کہ افواہ اڑی کہ حضور پاک معاذ اللہ شہید ہو گئے. تو یہ بدحواس سی دوڑتی ہوئی مدینے سے احد کے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، اب پوچھتے جا رہی ہے، بولو میرے آقا کیسے ہیں. جتنے لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے نا جو صحابی رسول، تو ان سے پوچھتے جاتی ہے بتائیے حضور پاک کیسے ہیں. تو کیا ایک نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا.
تو کوئی اثر نہیں ہوا. کہا پہلے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے, میرے آقا کیسے. پھر دوسرے نے کہا, آگے بڑھتی رہی, کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا میرے آقا کیسے. کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہنے لگی میرے آقا کیسے. تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگی میرے آقا کیسے. یہ محبت ہے کہ سارے قریبی رشتہ دار, باپ بیٹا شوہر بھائی شہید ہو گئے, وہ پرواہ نہیں. اور جیسے ہی حضور پاک کو دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ ہیں تو پھر کیا غم ہے. ہم تو صرف جھنڈے لگا لیتے ہیں, تھوڑے لنگر بنا دیتے ہیں, تھوڑی فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں, سوچتے بہت بڑا کمال کر لیا. محبت تو وہ محبت ہے نا, سب کچھ لگا دیا کہ آپ ہے نا, آپ ہے نا, آپ ہے نا. محبت اس کو بولتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھے, کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا کیا, انہوں نے کیا تھا کیا. ارے انہوں نے تو وہ کیا جو آپ کیا کرو گے. آپ تو چھوٹے موٹے لنگر بنا کے سوچتے ہو یا ہم تو چھوٹے موٹے, ہماری اوقات کتنی ہے. آپ نے تو وہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے. کہ جب بیت المال میں اپنا مال جمع کرنے کا حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے, اور ساری جنگ, ایک بات آپ کو میں بتا دوں, اسلام میں کوئی بھی جنگ خود ہو کے نہیں لڑی ہے حضور پاک نے. ساری جنگیں, جتنی ہوئی جنگیں ہوئی ہے, احد کی جو جنگ تھی, اور سب سے پہلی اسلام کی جنگ تھی بدر کی, یہ جتنی جنگیں جتنے غزوات ہوئے سب ڈیفینس میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوئے. جب کافروں نے حملہ کیا تو ڈیفینس میں جنگ ہوئی, اپنے بچاؤ میں. خود ہو کے کبھی حضور پاک نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا کہ آپ خود ہو کے کسی کو مارو, آپ خود ہو کے کسی پہ ظلم کرو. جب آگے والا آ گیا مارنے تو پھر تو ڈیفینس کرنا پڑے گا نا. تو حضور پاک نے جتنی بھی جنگیں اسی طریقے سے صرف ڈیفینس میں ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ سب لوگ جتنا ہو سکے اپنا مال دھن دولت جو بھی ہے وہ فوج کے لیے, تلواروں کی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے, تو بیت المال میں جمع کریں. فاروق اعظم لے کر آئے, جیسے سب صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر آئے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے. آقا نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو. کہا آدھا لایا ہوں, پورا مال میں سے آدھا مال لے کر آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, آپ چلے آ رہے ہیں اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, ٹاٹ اوڑا ہوا ہے, ٹاٹ, اور اپنے گھر کے بہت مالدار انسان تھے, بہت مالدار, لیکن آ رہے ہیں تو کیا پہنا ہوا ہے, ٹاٹ پہن کر آ رہے ہیں, اور سارا کا سارا مال باندھ کر حضور کی خدمت میں, حضور پاک کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. رسول پاک نے پوچھا یا رسول اے ابوبکر کیا لے آئے ہو. کہا یا رسول اللہ سارا کے سارا مال لے آیا, یہاں تک جو پوشاک میں نے پہنی تھی نا وہ بھی اتار کے میں نے اس میں جمع کر دی اور ٹاٹ لپیٹ لیا. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اس غار یار کی اس ادا پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت آئی, اتنی محبت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو آج ٹاٹ لپیٹنے کا حکم دیا, ٹاٹ کی پوشاک پہننے کا حکم دیا کہ دیکھو میرے ابوبکر کو کہ وہ ٹاٹ پہن رہے تو تم پورے فرشتوں میں آج ٹاٹ پہنو, بورے کا لباس پہنو. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ کا رسول ہے نا. یہ محبت کیا ہم کر سکتے ہیں.